گناہ بہت زیادہ ہیں مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑا، اللہ کی شان کے راستے میں موت آ گئی تو جنت کے فرشتے بھی آئے اس کی روح لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے بھی آئے۔ جنت کے فرشتوں کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے نکل پڑا، جہنم کے فرشتے کہتے تھے کہ کی تو نہیں ہے نا ابھی، اس لیے ہم جہنم لے جاتے ہیں۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا، رب کریم نے فرمایا میرے فرشتوں اس کے راستے کی پیمائش کرو، اگر یہ گھر سے قریب ہے تو ابھی توبہ نہیں ہوئی، اگلی بستی کے قریب ہے تو پھر توبہ ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ اس بندے کو جہاں موت آئی تھی وہ بالکل آدھا حصہ تھا اور مرتے مرتے اس کی لاش اگلی طرف گری تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، اللہ نے اس زمین کو حکم دے دیا تھا میری زمین تو سکڑ جا، وہ اتنا سکڑی کہ صرف اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری، ہاف پوائنٹ سے رب کریم نے فیصلہ کیا، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، چونکہ آدھا راستہ نکل کے آگے پہنچ گیا، میں نے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں تو جی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست مجھے توبہ نہیں کرنے دیتے، وہ مجھے میری جان نہیں چھوڑتے، وہ بد کردار مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، برے دوست برائی کا سلوک کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، ہم بدنام کر دیں گے، ہم فیس بک کے تمہاری تصویریں دے دیں گے، ہم تمہارا کچا چٹھا نکال دیں گے، اور انسان کے راز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے، مگر جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ صدا بصحرا ہوتی ہے، پھر یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی۔ انسان کو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے اس امر پر، حکم پر ڈٹ جائے، اللہ اس ذلت میں سے عزت کے نقشے نکال دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سفر میں جانے میں ان سے دیر ہوئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ بھئی اس سے بات نہ کریں جب تک کہ اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے۔ ہر کسی نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ 40-50 دن میرے لیے اتنے مشکل تھے کہ مجھے چین نہیں آتی تھی۔ مجھے ذہن میں یہ خیال آتا تھا اگر اس حالت میں میری موت آ گئی کہ نبی علیہ السلام مجھ سے نہیں بات فرما رہے تو قیامت کے دن میں کیا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اور کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر اس دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا پھر میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ نہ دن گزرتا تھا نہ رات گزرتی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی تھی، میرا جینا دوبھر ہو گیا تھا، اتنی ایکیوٹ ڈپریشن کی کنڈیشن تھی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، بازار میں سے گزر رہا تھا، ایک بندہ ملا، کہنے لگا جی کہ جو قریبی ملک ہے غسان، اس بادشاہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے، رکا بھیجا ہے۔ میں نے وہ رکا پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ سے قطع تعلقی کا حکم دے دیا، آپ ہمارے پاس آ جائیں،
ہم آپ کا اکرام کریں گے، خزانے کے منہ کھول دیں گے، آپ بہت پرسکون زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کے مجھے اتنا رونا آیا کہ یہ میرا حال ہو گیا کہ اب میرے اوپر کافر بھی امید کرنے لگ گئے۔ کہنے لگے میں نے اس کاغذ کو پھاڑا اور اس کے ٹکڑوں کو تنور کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے انسان کی استقامت۔ تو اگر توبہ کر لی، کوئی میسج بھیجتا ہے ڈیلیٹ کر دیں، کوئی رابطہ کرتا ہے اس کو ریسپانس نہ دیں، ذرا سیریس طریقے سے اس کو ڈیل کریں، وہ کب تک پیچھا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جان چھڑا دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ جاہلیت میں ایک مکہ مکرمہ کی بہت خوبصورت عورت تھی اناک نامی، اس کے ساتھ ان کے افیئرز تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مدینہ طیبہ آ گئے۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ اب مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اس اناق نے ان کو دیکھ لیا، تو دیکھتے ہی وہ بہت ہی خوشی سے ملی، اور جو گانے لڑکیاں گاتی ہیں آئی لو یو آئی مس یو، اس نے وہی کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کوئی ریسپانس نہیں دیا تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ مرشد تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے چلتے تھے، میری منت کرتے تھے، مجھے بہت زیادہ منت و سماجت کرتے تھے کہ میں کچھ وقت تمہیں دے دوں، تمہاری بات مان لوں۔ آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا ہسبینڈ بزنس کے لیے سفر پہ گیا ہوا ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آج میرے گھر آ جانا، ہم اکٹھا وقت گزاریں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، مگر اس نے یہ دیکھا کہ وہ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہے اس کے چہرے کی طرف۔ تو اناق کہنے لگی کہ آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی۔ پھر نہیں سمجھی پوری طرح، اس کو کیا پتا کہ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف پا چکی۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، چونکہ طبیعت میں بہت ایک دوسرے کے ساتھ آزادی تھی، اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو مرشد لانو نے فرمایا خبردار، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تلوار میرے پاس ہے، میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ گھبرا گئی اور چلی گئی۔ جس طرح اس صحابی نے گناہ کی دعوت دینے والی اس خوبصورت لڑکی سے ڈیل کیا، آج توبہ کرنے والے کسی بھی مرد اور عورت کو اس طرح بد کردار لوگوں سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈیسیژن لیں، خبردار جو رابطہ کیا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس استقامت کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔